ویلکم بیک۔ شہنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے خبر دیں گے خیرپور سے، جہاں پر 7 شریف حادثے میں جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ خیرپور میں نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ خیرپور بس میں سوار 20 افراد کو ان کے آبائی گاؤں دادو گوٹ کے قبرستان میں تدفین کی جا رہی ہے۔ خیرپور علاقے میں قیامت کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں۔ مخصوص سمرو میٹرو ون نیوز کے نمائندے ہیں جو اس وقت خیرپور میں موجود ہیں، ان سے اس وقت کے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں۔ مقصود بتائیے گا، افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اہل علاقہ نے کوئی اس حوالے سے بات کی ہے کہ یہاں پر جو ٹریفک حادثات ہیں اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں؟ جی، یہ رات کو 7 حادثے میں افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور یہ عورتوں اور بچوں سمیت 20 ہلاکتیں ہوئی ہیں، 8 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ روڈ کا ٹوٹ پھوٹ ہونے کے شکار کی وجہ سے وین جو ہے کلٹی ہو کر برساتی پانی کی ندی میں گری، جس کی وجہ سے بہت ساری یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ جی بہت شکریہ جی، تفصیلات بتائیں۔ ایک اور افسوسناک خبر دیں گے آپ کو جھنگ سے، جہاں سرگودا روڈ بیروالا کے قریب مسافر بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا ہے۔ واقعے کے فوری بعد پولیس تھانہ قادر پور نے کارروائی عمل میں لاتے ہوئے بس ڈرائیور محمد نذیر کو گرفتار کر لیا جبکہ جاں بحق افراد کی لاشیں RHC شاہ جیونا منتقل کر دی گئیں۔ DPO جھنگ محمد راشد ہدایت کا کہنا ہے گرفتار ڈرائیور کا ڈرائیونگ لائسنس منسوخ کر کے قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی۔ صادق آباد مرید شاخ M5 موٹر وے انٹرچینج کے قریب مسافر بس کنٹینر سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں بس ڈرائیور جاں بحق ہو گیا جبکہ 24 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو کی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد شیخ زاید اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ مسافر بس کراچی سے لاہور جا رہی تھی۔ حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا۔ ریسکیو ذرائع اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ ماناوالا کچی کوٹھی پر تیز رفتار بے قابو مسافر بس نے تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں بس میں سوار درجنوں مسافر شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں بیشتر کے بازو، پسلیاں اور ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ 5 کی حالت تشویشناک بیان کی گئی ہے۔ مین GT روڈ پر 2 ڈمپر ٹرک آپس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں برابر دوڑ رہے تھے۔ مسافر بس کے ڈرائیور نے ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بس کی سپیڈ کم نہ کی اور پیٹرول پمپ کے ایک طرف سے دوسری طرف گاڑی گزارنے کی کوشش کی، مگر تیز رفتاری کے باعث وہ بس پر قابو نہیں رکھ سکا۔ بس پیٹرول پمپ کو توڑتے ہوئے سامنے ٹک شاپ اور دفتر میں جا گھسی۔ زخمیوں کو بس کی سیٹیں کاٹ کر نکالا گیا۔ لاہور تھانہ ہیڈ کے علاقے میں رہائشی جواد احمد 25 اکتوبر کی صبح سے گھر سے آفس جاتے ہوئے لاپتہ ہوا۔ کئی روز گزر جانے کے باوجود کوئی پتہ نہیں چل سکا ہے۔ جس دفتر میں جواد افضل کام کرتا تھا وہ بھی کچھ بتانے سے گریزاں ہیں۔ FIR درج ہونے کے باوجود پولیس جواد افضل کو تاحال تلاش نہیں کر سکی ہے۔ سنبڑیال وزیرآباد سیالکوٹ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ایک سائڈ پر ڈبل ٹریفک چلنے سے حادثات معمول بن چکے ہیں۔ اب تک سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی اور جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ رات کی تاریکی میں دور دراز سے آنے والی گاڑیاں روڈ پر پڑے بڑے بڑے گڑھوں میں گر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے گاڑیاں تباہ برباد ہو رہی ہیں۔ یہ روڈ سیالکوٹ شہر، ڈرائی پورٹ، انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور فیکٹری زون کو لنک کرتا ہے۔ یہاں کے مقامی افراد اور راہگیروں نے موجودہ حکومت سے روڈ کو تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چکوال سے آپ کو خبر دیں، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل اسد عمر کی قیادت میں حقیقی آزادی مارچ کا قافلہ چکوال پہنچ گیا ہے، جہاں اب سے کچھ دیر بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے شرکاء سے خطاب کریں گے۔ اس سلسلے میں چکوال حقیقی آزادی مارچ اسد عمر کی قیادت میں قافلہ کلر کہار پہنچا، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی صدر پیر وقار کرولی نے شاندار استقبال کیا اور اسد عمر نے ریلی کے شرکاء سے خطاب کیا۔ قافلہ کلر کہار سے براستہ موٹر وے، بلکسر، نیلا اور ڈھڈیال سے چکوال پہنچی تو جگہ جگہ مقامی قائدین نے قافلے کا پرتپاک استقبال کیا۔ مقامی انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔
थाना धले पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 7 अदद मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। मजीद आपको बताएं, सिटी पुलिस ऑफिसर उमर सलामत ने जिला भर में डकैतों, चोरों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां करने के अहकामात जारी कर रखे हैं। SP सिटी वकार अजीम की जेर निगरानी SHO थाना धले इंस्पेक्टर साजिद सोहल और दीगरान पर मुश्तमिल पुलिस टीम ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलविस अली और मोमिन मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार करके दौरान तफ्तीश उनके कब्जे से 2,10,000 रुपए नकदी और 7 अदद मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। यहाँ बताएं, हमजा 6x6 पावरफुल बम ब्लास्ट गाड़ी तवज्जो का मरकज बन गई है। वजनी गाड़ी को खींचने का काम अंजाम दे सकती है। साथ ही साथ बम ब्लास्ट से भी गाड़ी और गाड़ी में सवार लोग महफूज रह सकते हैं। मजीद जानते हैं बराह रास्त मौजूद हफीज अंसारी से। जी हफीज अंसारी, बताइएगा। बिल्कुल बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश जिसका आज आखिरी रोज़ है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कैवलियर ग्रुप इस्लामाबाद का ग्रुप है जिसके प्रोडक्ट जो है हैरत अंगेज़ है। मेरे अक़ब में जो गाड़ी है ये ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर 10 से 13-15 अफराद इसके अंदर बैठ सकते हैं। और इसकी खसूसियत यह है कि बम प्रूफ है, यानी कि अगर बताया जाता है कि 10 से 12 किलो बारूदी मवाद भी इसके नीचे हो तो फिर भी इस गाड़ी में रहने वाला हो, ये गाड़ी सेफ रहेगी। इस खसूसियत के हामिल इस्लामाबाद की ये प्रोडक्ट यकीनन जो हमारे लिए बाइस है फ़ख्र बात है। मेरे साथ जो है कैवलियर ग्रुप के अहमद हैं, इनसे मैं मज़ीद जानना चाहूँगा। अहमद, क्या बताएंगे इसके खसूसियात के हवाले से? अच्छा जी, दिस इज़ हमजा 6x6 मिलिट्री कॉम्बैट व्हीकल है जी, और ये 21 टन इस गाड़ी का वेट है और ये B6 लेवल की प्रोटेक्शन दे रही है। यानी कि इसके अंदर, इसके नीचे और इसके साइडों पे अगर 10 किलो बारूदी मवाद भी फाड़ दिया जाए तो अंदर रहने वाले जितने भी एहलकार हैं वो महफूज रहते हैं। इन एडिशन टू दैट जी, ये इसका जो तमाम इंटीग्रेशन है और तमाम डिज़ाइन है ये हम लोगों का अपना है। वी आर अ प्राइवेट इस्लामाबाद बेस्ड ग्रुप जिसने ये गाड़ी बनाई है। और इस गाड़ी के अंदर ये है कि ये इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 100 किलोमीटर्स इसकी स्पीड है। प्लस ये कि इसके ऊपर डिफरेंट किस्म की गन्स माउंट हो जाती हैं। इसके पीछे साइडों के ऊपर फायरिंग करने के लिए नोजल्स भी बनी हुई। तो वी आर प्राइवेट ग्रुप जिसने ये गाड़ी बनाई है। थैंक यू अहमद। अब इस गाड़ी को भी आप देख सकते हैं, जैसा कि हमजा 6x6 इसका नाम दिया गया है और ये जंगी महाज के अंदर जो है इस्तेमाल की जा सकती है। बम प्रूफ है, यानी कि बम ब्लास्ट भी हो तो इसके अंदर बैठने वाला और गाड़ी है सेफ रहेगी। यकीनन बैनुल-अक़वामी नुमाइश के अंदर हमारी ये मकामी प्रोडक्ट बैनुल-अक़वामी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है और ख़ुसूसी अहमियत का हामिल रही है। आज की ये जो आखिरी रोज़ है बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश, जो कि कामयाबी के साथ जिसका इनेकाद किया गया है। जी शुक्रिया हफीज अंसारी। शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको कसूर से, जहां पर DPO कसूर सैयद इमरान करामत बुखारी और SDPO चूनिया सर्कल की खुसूसी हिदायत पर थाने कगनपुर ने जाली करेंसी का कारोबार करने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया है। जबकि मुलजिमान सरफराज उर्फ डॉन और साथी मुलजिम उस्मान ने अरसे दराज से इलाके में जाली करेंसी का धंधा शुरू कर रखा था। इस सिलसिले में आपको बताएं कि गैंग रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया है। मुलजिमान के कब्जे से तकरीबन 1 लाख रुपए की जाली करेंसी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफ्तीश की जा रही है। मुलजिमान की गिरफ्तारी पर अहले इलाका बिलखुसूस ताजिर बिरादरी ने सुख का सांस लिया है और SHO को खराज तहसीन पेश किया है। खबर देंगे आपको खानेवाल से, जहां वकला भी गैर महफूज हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज वकला की कार और मोटरसाइकिल चोरी हुई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आमिर नसीर से। जी, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। चोरी हुई है तो इसी पे बात कर ले। चौधरी हनून एडवोकेट से। सर बताएगा, सिक्योरिटी के हवाले से कचहरी में बिल्कुल भी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سیکورٹی کے حوالے سے یہاں پر یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جو لوگ آئے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ایک دوسرے کے مخالفین ہوتے ہیں، قتلوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں جس میں لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہوتا ہے، لوگ اسلحہ لے کر آتے ہیں جس سے عام عوام اور وکلا کے ساتھ جو کلریکل سٹاف ہیں ان لوگوں کی بھی جانیں محفوظ نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کے حوالے سے یہاں پر جو ہے چوری کا جو عنصر پایا جاتا ہے، لوگوں کی سائیکل، سائلین کی، وکلا کی گاڑیاں، ایون کہ وکلا کی گاڑیاں جو ہے احاطہ کچہری سے چوری ہو گئی ہیں، اور اس کے لیے ہم مسلسل جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ 2019 میں جب یہاں پر تشریف لے کر آئے تھے تو ہم نے اس میں خلفیہ تقریب میں یہ بات ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جی ہمیں جہاں پر وہ باقاعدہ ڈائریکشن دے کے گئے تھے ڈی پی او اور ڈی سی کو کہ اس کو فول پروف سیکورٹی دی جائے، لیکن آج تک جو ہے انتظامیہ کی طرف سے، محکمہ پولیس کی طرف سے سیکورٹی کے کوئی ایسے میت نہیں کیے گئے جس میں یہاں پر کوئی لڑائی جھگڑے کی صورت میں کوئی لوگوں کو تحفظ ہو، یا کوئی یہاں پر جو کوئی ہے چوری اور ڈکیتی کی جو واردات ہو جاتی ہیں دن دہاڑے، اور اس کے لیے بھی لوگوں کی جو سائلین آتے ہیں، موٹر سائیکلیں، گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں، اس کا کوئی تحفظ نہیں ہے، کوئی سیکورٹی میسر نہیں ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں انتظامیہ سے اور پولیس سے، ڈی پی او صاحب سے، آر پی او صاحب ملتان سے کہ ہماری ضلع کچہری خانیوال کی سیکورٹی کے حوالے سے ایسا پلان مرتب کیا جائے اور یہاں پر ایک باقاعدہ چوکی بنائی جائے جس میں گارد موجود ہو جن کی باقاعدہ یہاں پر ڈیوٹی ہو، یہ نہیں کہ جب چوری ہو تو عارضی طور پر آپ 2 کانسٹیبل بھیج دیں، 2 دن کے بعد وہ پھر یہاں سے چلے جائیں۔ جی بالکل، میں اس کا موجود ہے چودھری ہانون ایڈوکیٹ، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں آئی جی پنجاب، آر پی او ملتان اور خانے وال ڈی پی او سے ریکویسٹ کرتا ہوں خانے وال میں اتنی بڑی کچہری ہے، یہاں پہ جو ہے وہ چوکی بنائی جائے تاکہ جو ہے پولیس اہلکار یہاں پہ موقع پہ موجود ہو، کوئی ایسا حادثہ پیش نہ آئے۔ خانیوال پولیس نے ملکیتی اراضی پر ناجائز قبضے کی کوشش کرنے پر تھانے سٹی کبیروالا پولیس نے 5 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے 3 نامزد ملزمان گرفتار کر لیے ہیں، جبکہ ڈی پی او خانیوال نعیم عزیز سندھو نے واقعے کی سخت نوٹس لے کر ملزمان کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا حکم دے دیا ہے، جس پر ایس ایچ او تھانہ سٹی کبیروالا نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 5 قبضہ مافیا گروہ کے خلاف مقدمہ درج کر کے 3 نامزد ملزمان گرفتار کر لیے ہیں۔ گرفتار ملزمان میں ولی عدنان، ظفر اعجاز شامل ہیں۔ پولیس تھانہ سٹی کی جانب سے ملزمان کو مزید ناجائز اسلحہ اور ٹریکٹر برآمد کر کے تفتیش کی جا رہی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر رائے حامد رشید نے بھاری مشینری کے ساتھ گرینڈ آپریشن کر کے 70 کنال سرکاری زمین واگزار کروا لی ہے۔ گرینڈ آپریشن میں ڈی ایم او آر صداقت ملک اور انفورسمنٹ انسپیکٹر رانا عابد کی سربراہی میں کیا گیا۔ دوران آپریشن خودپور میں 70 کنال سرکاری رقبہ واگزار کروا لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر رائے کے مطابق 70 کنال رقبے کی مالیت 80 کروڑ روپے بنتی ہے۔ سرکاری رقبے پر لوگوں نے خیمہ لگا کر قبضہ کیا ہوا تھا۔ خیمہ لگائے جانے والے 4 ٹرک سامان اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ آپریشن میں سندر پولیس کی بھاری نفری دیکھ کر قبضہ گروپوں کی دوڑیں لگ گئیں، جبکہ 16 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور مقدمہ بھی درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ ایپکا تعلیمی بورڈ عہدیداران کی جانب سے ہنگامی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ڈپٹی جنرل سیکریٹری ایپکا سندھ ارشد زبیر، نائب صدر ایپکا میر پرخاص، علی شان شاہ، مرکزی ڈپٹی سیکریٹری جنرل نعمان راجپوت اور دیگر نے تعلیمی بورڈ کے چیئرمین اور سیکریٹری کی جانب سے ملازمین کو جبری ٹرانسفر اور اظہار وجوہ کے نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں، اور اگر ہم ملازمین کے حقوق کے لیے پرامن احتجاج کرتے ہیں تو اس کو لا اینڈ آرڈر کا نام دے کر ملازمین کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سیکریٹری یونیورسٹی اینڈ بورڈ کو متعدد بار دونوں کی گروپ اور کرپشن کے حوالے سے لکھا ہے، جس پر انہوں نے انکوائری بھی کروائی مگر وہ بھی غیر فعال ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر چیئرمین اور سیکریٹری بورڈ کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو تمام تعلیمی بورڈز کے علاوہ دیگر اداروں میں پیر کے روز سے احتجاج تحریک شروع کی جائے گی۔ چوتھی انٹرنیشنل ایشین تیکوانڈو چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتنے والی پہلی پاکستانی خاتون وہاڑی کی رہائشی نصرت ممتاز کے اعزاز میں ڈپٹی کمشنر صفدر علی ورک اور ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر مسرت شاہین کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔
جی السلام علیکم، میں نسمہ ممتاز ہوں. میں نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل حاصل کیا اور بورے والا سٹی اور وہاڑی کا نام روشن کیا. ہے ہمارے لیے فخر ہے پورے وہاڑی کے لیے کہ جس نے وہاڑی کا نام پورے پاکستان میں پوری دنیا میں روشن کیا، اور ڈی سی صاحب کی اسپیشل اپریسیشن ہے. روایت کو برقرار رکھتے ہوئے میڈم نصرت جاوید نے ایک تیکوانڈو میں جو ایک اور گولڈ میڈل لیا ہے، تو اس سے ڈسٹرکٹ وہاڑی کے لیے یہ بڑی آنر کی بات ہے. آج ہم نے ڈی سی آفس میں ان کے اعزاز میں ایک باقاعدہ تقریب رکھی ہوئی تھی جس میں ہم نے ان کو مختلف انعامات سے بھی نوازا. سردیوں کا آغاز ہوتے ہی کشمیر میں سیلاب اور برسات متاثرین کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت گھر تعمیر کرنے میں مصروف ہیں. مزید تفصیلات جانتے کشمیر سے اپنے نمائندے نادر علی گولاچی سے. جی نادر، بتائیے گا. جی بالکل، کشمیر شہر میں 3 ماہ قبل ہونے والی شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث متاثر ہونے والے کوئی مشکلات میں مزید اضافہ ہو چکا ہے. اس وقت میں موجود ہوں سندھ پنجاب بلوچستان کے سنگم ڈیرہ موڑ کے مقام پر. اس وقت میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 100 گھروں کی بستی تھی جو شدید بارشوں کے باعث زمین بوز ہو چکی تھی، جس کے باعث حکومت کی جانب سے انہیں نہ تو ٹینٹ فراہم کیا گیا اور نہ ہی انہیں راشن فراہم کیا گیا اور نہ ہی ان کے مدد کے لیے کوئی یہاں پر پہنچا. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ٹینٹ سٹی جہاں پر قائم ہونے کی ضرورت تھی وہاں پر ٹینٹ سٹی قائم نہیں کی گئی. جہاں پر کوئی سیلاب زدگان اور برسات متاثرین جانے کو تیار نہیں تھا، جو سٹی پارک کشمیر کے مقام پر وہاں انہوں نے جو ہے ٹینٹ سٹی قائم کر دی گئی تھی. آپ میرے عقب میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اب بھی کئی فٹ پانی جمع ہے. اس پانی جمع ہونے کی وجہ سے یہاں کے جو سیلاب زدگان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جب ہماری یہاں سے سیلاب زدگان اور برسات متاثرین سے بات چیت ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے بچوں میں گیسٹرو ملیریا اور دیگر بیماریاں جو پائی جا رہی ہیں، جس کے بعد ہمارے پاس مسائل نہ ہونے کے بعد ہم اپنے بچوں کا علاج نہیں کروا سکتے. ان کا یہ کہنا تھا نہ تو یہاں پر ریلیف کیمپ قائم کی گئی تو نہ ہی کوئی کسی قسم کی کوئی ہمیں سہولیت فراہم کی گئی. ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں ٹینٹ تو دور کی بات، راشن تو دور کی بات، لیکن ہمارے جو گھر زمین بوس ہو چکے تھے ان کی تعمیرات کے لیے بھی یہاں پر کوئی نہیں پہنچا. کوئی کسی نے اب تک جو ہے وزٹ بھی نہیں کیا. آج بھی ہمارے گھروں میں پانی موجود ہے. خدا رہا اس پانی کی نکاسی آپ کو بھی یقینی بنایا جائے. اور سردی کی شدت میں جیسے اضافہ ہو رہا ہے، ہم کھلے آسمان نیچے اپنے بچوں کو محفوظ نہیں بنا سکتے. ان کا مزید یہ کہنا تھا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور ڈپٹی کمشنر کشمیر سے کہ فی الفور یہاں سے پانی کی نکاسی آپ کو یقینی بنایا جائے اور ہمارے بچوں کو گرم ملبوسات جو ہے فراہم کیے جائیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو سردی سے بچا سکیں. جی خبر دیں گے آپ کو خانپور سے، جس کا ریلوے کی جانب سے گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے. خانپور اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کے دوران ریلوے کوارٹرز میں غیر اخلاقی سرگرمیوں کی شکایات اور ناجائز قابضین سے کوارٹرز واگزار کروائے گئے اور کچھ سیل بھی کیے گئے. ریلوے انتظامیہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ ٹرین آپریشن کی بندش سے محکمہ کو مالی مسائل کا سامنا ہے، اس لیے اب جو کرایہ ادا کرے گا وہی کام کر سکے گا. اب مفت خوری ریلوے کے ساتھ نہیں چلے گی. ناجائز قابضین کے مکمل خاتمے تک یہ آپریشن وقتاً فوقتاً جاری رہے گا. انتظامیہ کا کہنا تھا کہ جو کرایہ جمع نہیں کرائے گا یا بقایا جات روکے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. مسلم لیگی رہنما سابق ڈپٹی میئر شیخ اسرار احمد کے صاحبزادے شیخ جنید احمد ایڈوکیٹ کے نیو چیمبر کا افتتاح سید جنید کمال گیلانی نے کیا ہے. تقریب میں وکلاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی. مزید دیکھتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر شیخ رمضان ندیم کی یہ رپورٹ. مسلم لیگی رہنما سابق ڈپٹی میئر شیخ اسرار احمد کے فرزند شیخ جنید اسرار ایڈوکیٹ کے نیو چیمبر کا افتتاح سید ڈاکٹر جنید کمال گیلانی سرکار نے اپنے دستے مبارک سے کر دیا. افتتاحی تقریب میں قاضی صدر الدین ایڈوکیٹ، راؤ محمد اعجاز ایڈوکیٹ، رانا فلاطون ایڈوکیٹ، سردار عارف خان گورمانی ایڈوکیٹ، کیسر عباس کھٹک ایڈوکیٹ، ملک محبوب ثاقب ایڈوکیٹ، رقیہ رمضان ایڈوکیٹ، رانا محمد اکرم ایڈوکیٹ، انور حسن قریشی ایڈوکیٹ سمیت وکلاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر ڈاکٹر سید جنید کمال گیلانی نے دعا کرائی اور کہا کہ انشاءاللہ آپ وکلاء برادری میں ایک اچھے وکیل بن کر عوام الناس کی خدمت میں اہم کردار ادا کریں گے. رپورٹ شیخ رمضان ندیم، ڈسٹرکٹ رپورٹر میٹرو ون نیوز، ڈیرہ غازی خان. لطیف آباد یونٹ نمبر 5 مسیحی قبرستان میں مرحوم ایمانداروں کا یوم یادگار منایا گیا، جس میں پاک ماس کی خصوصی عبادت کے موقع پر فادر یوسف بھاگ اور اجمل شہباز نے یوم یادگار کے حوالے سے روشنی ڈالی. مزید احوال ارشد انصاری کی اس رپورٹ میں. یوتھ ویلفیئر سوسائٹی حیدرآباد ڈویژن تعلقہ لطیف آباد کے چیئرمین دانش گل اور ان کی ٹیم نے یونٹ نمبر 5 مسیحی قبرستان میں مرحوم ایمانداروں کا یوم یادگار منایا. اس میں پاک ماس کی خصوصی عبادت کے موقع پر فادر یوسف باغ اور اجمل شہباز نے یوم یادگار کے حوالے سے روشنی ڈالی. یہ دن
روحوں کا دن ہوتا ہے. پچھلے سال جب ہم نے وزٹ کیا اس قبرستان کا تو یہ ٹاور جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا درینہ مسئلہ تھا. اس کے اوپر ہم نے شب و روز محنت کی کہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہوئے. اس موقع پر بانی یوتھ ویلفیئر سوسائٹی سید فہیم الدین نے خصوصی شرکت کی، جبکہ لوگوں کی بڑی تعداد میں مرد و خواتین اور بچوں نے شرکت کی اور قبرستان میں مرحومین کی یاد میں قبروں پر پھول، حلقے گلاب اور شمعیں روشن کی گئیں. اس موقع پر چیئرمین دانش گل نے اپنے خطاب میں کہا کہ یوتھ ویلفیئر سوسائٹی صرف اور صرف انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتی ہے. یہ واحد سماجی تنظیم ہے جو ذات پات، رنگ و نسل اور کسی بھی مذہب کے افراد کے لیے صرف انسانیت کے ناطے کام کرتی ہے. آج اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. تقریب کے اختتام پر یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے لوگوں میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا. اس موقع پر آئے ہوئے مہمانوں نے یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کی سماجی خدمات کی تعریف کی اور خصوصی طور پر دانش گل کی عوام الناس میں بہترین سماجی خدمت کے حوالے سے تعریف کی. جوڑاوالا میں بھی مریضوں کو انسولین اور ادویات کی دستیابی میں پریشانی کا سامنا ہے. تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سے ہمارے نمائندہ مریضوں کی شکایات انسولین اور میڈیسن کی عدم دستیابی پر بات کر رہے ہیں. 400 انسولین آتی ہیں، ٹھیک ہے. وہ انسولین ہمارے پاس 2 دن میں ختم ہو جاتی ہیں. پر ڈے کا اگر حساب لگایا جائے جتنی جڑوں والے کے بعد ہیں جتنے پیشنٹ پر ڈے ہمیں 100 انسولین چاہیے. لیکن ایمرجنسی اور انڈور میں ہمارے پاس ہمیشہ انسولین موجود ہوتی ہے. پہلے انسولین آئی تھی 200 ہم نے وہ تقسیم کر دی پیشنٹ میں 2 دن میں، ٹھیک ہے. اور رات 8 بجے لے کے صبح 8 بجے تک نا صرف ایمرجنسی چلتی ہے. اور کھانے والی جو دوائی ہے وہ او پی ڈی میں صبح 8 سے رات 8 بجے تک ملتی ہے. اور سارا دن ہمارے کنسلٹنٹ بھی بیٹھتے ہیں اور جو لوگ او پی ڈی کرتے ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں. لیکن رات 8 بجے کے بعد صرف ایمرجنسی چلتی ہے. پاکپتن ضلع کچہری میں اسلحہ لے کر داخل ہونے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس کے مطابق ملزمان اسلحے سمیت عدالت پیشی پر جا رہے تھے. ایس ایچ او تھانہ فرید نگر عابد عاشق مہار کے مطابق پولیس نے احاطہ عدالت میں داخلے کی کوشش کے دوران مشکوک جان کر دونوں افراد کی تلاشی لی تو ملزمان سے جدید اسلحہ برآمد ہوا. پولیس نے اسلحہ قبضے میں لے کر ملزمان کو حوالات میں بند کر دیا. پولیس کی بروقت کارروائی سے ضلع کچہری بڑے سانحے سے محفوظ رہی. ڈی پی او پاکپتن سید توصیف حیدر نے پولیس ٹیم کے لیے نقد انعام اور تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان بھی کیا ہے. حیدرآباد کے ریجنل ڈائریکٹر محتسب عبد الوہاب میمن نے جام شورو سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے بغیر ملک کی ترقی ناممکن ہے. اس سلسلے میں انہوں نے ڈائریکٹریٹ آف کریکولم اسسٹنٹ اور ریسرچ جامشورو میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری جامشورو کے زیر اہتمام لڑکیوں کی تعلیم میں حائل رکاوٹوں اور مسائل کے موضوع پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ لڑکیوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ 2 ممالک جس میں ترقی اہم کردار ادا کر سکی ہے، جبکہ ڈائریکٹریٹ آف کریکولم کے ساتھ ساتھ ریسرچ جامشورو اور خان سہارن ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری جامشورو، کریم بخش سومرو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر پرائمری جامشورو اور پانڈی خان ٹالپر، جبکہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے نواب ظفر ایل ایس یو کے مور خان جہانی، بختیار ویلفیئر ایسوسیشن کے جاوید احمد سیجو اور اللہ بخش سولنگی طالبات اور دیگر نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ریجنل محتسب کو تعلیمی اداروں میں لڑکیوں کو درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا. خبر دیں گے آپ کو رحیم یار خان سے، جہاں تنخواہیں نہ ملنے پر اساتذہ کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. تنخواہوں سے محروم فیڈرز ٹیچرز احتجاج کرنے سڑکوں پر آ گئے ہیں. خواتین اساتذہ کا کہنا ہے کہ 25 سال پڑھانے کے بعد بھی صرف 7,000 روپے تنخواہ دی جاتی ہے. ضلع میں 750 سے زائد اساتذہ کو 18 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی. 16 ماہ سے احتجاج کر رہے ہیں. ٹیچرز کو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ضم کیا جائے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات کے تسلیم نہ ہونے تک احتجاج جاری رکھیں گے. کشمیر میں سماجی برائیوں کے خلاف مختلف سیاسی اور سماجی و مذہبی تنظیموں کی جانب سے ریلی نکالی گئی ہے. پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا. کشمیر میں سماجی برائیوں کے خلاف سندھ ترقی پسند پارٹی کی کال پر شہری ایکشن کمیٹی سندھ نے تحریک، جبکہ شہری اتحاد سمیت مختلف سیاسی اور سماجی و مذہبی تنظیموں کی جانب سے نادرا چوک سے لے کر پریس کلب کشمیر تک ریلی نکالی گئی اور پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. اس موقع پر حافظ محمد حنیف مزاری، رفیق احمد چنا، غلام جیلانی منگی، رانا غفار علی، حاکم بھٹی، وزیر احمد چنا اور دیگر نے کہا کہ کشمیر میں چرس، شراب، جوا اور آکڑا پرچی، سنوکر گیم اور دیگر سماجی برائیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں، جس سے نوجوان نسل کو تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ سماجی برائیوں کا خاتمہ کیا جائے ورنہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا.
کشمور سے یہ مطالبہ کروں گا کہ کشمور سماجی برائیوں کا ایک گڑھ بن چکا ہے، جن کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ 3 ماہ پہلے سنی تحریک پلیٹ فارم سے ہم نے احتجاج کیا تھا، مگر ایک مرتبہ نہیں، ہم نے شاید 3 مرتبہ احتجاج کی اور ہمیں یقین جانے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج ہم ایس ٹی پی کی پلیٹ فارم سے ہم دوستوں کے ساتھ پھر روڈوں میں نکلے ہیں، کیونکہ کشمور سماجی برائیوں کا ایک گڑھ بن چکا ہے اور ہماری نوجوان نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ آپ کو اور سب کو پتہ ہوگا کہ کشمور کے ہر گلی محلے میں چرس سریعام بیچا جا رہا ہے، افیم سریعام بیچا جا رہا ہے، کچے شراب کی جو اڈے ہیں وہ آپ کو کشمور کے ہر طرف آپ کو نظر آئیں گے۔ حیدرآباد کے علاقے قاسم آباد میں محکمہ لائیو اسٹاک سندھ کی جانب سے سماجی تنظیم کے تعاون سے بارش متاثرین میں مویشیوں کا چارہ تقسیم کرنے کی تقریب منعقد کی گئی، جس کے دوران 1000 سے زائد لوگوں میں مویشیوں کا چارہ دیا گیا۔ قاسم آباد بائی پاس پر بارش متاثرین میں مویشی کا چارہ تقسیم کرنے کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں ڈائریکٹر اینیمل بریڈنگ سندھ احتشام الحق رانا، ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو اسٹاک حیدرآباد سید صابر علی شاہ، فاؤنڈیشن کے پروجیکٹ کوارڈینیٹر جام فرید لاکھو، رہنما پیپلز پارٹی غلام نبی لاشاری، راشد کریو، وسیم کیریو اور دیگر نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ صوبائی وزیر برائے لائیو اسٹاک اینڈ فشریز سندھ عبدالباری پتافی کی خصوصی ہدایات پر بارش متاثرین میں مویشیوں کا چارہ تقسیم کیا گیا ہے۔ تقریب میں فاؤنڈیشن کی سیدہ صدف شاہ، محکمہ کائیو اسٹاک کے ڈاکٹر جام سیندل، پی 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 رہنما شیر علی خواجہ اور دیگر شریک تھے۔ منڈی بہاؤالدین میں مزدوروں کے 2 گروپوں میں تصادم میں 3 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ ڈی پی او انور سعید گنگرا کے حکم پر پولیس سٹی تھانہ میں 9 افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مزدوروں نے ایک دوسرے پر اینٹوں پتھروں کا آزادانہ استعمال کیا، جس سے 3 مزدور زخمی ہو گئے۔ لڑائی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر انور سعید گنگرا نے پولیس سٹی تھانے کو بھی کارروائی کا حکم دیا ہے۔ پولیس نے 9 افراد کو فوٹیج کی مدد سے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی غنڈہ گردی کرنے اور خوف و ہراس پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عمرکوٹ ڈپٹی کمشنر آفس میں میونسپل کمیٹی، ٹاؤن کمیٹیوں اور یونین کونسلز کا عملداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر عمرکوٹ ایم بی راجہ دھاریجو کا کہنا تھا کہ تمام ٹاؤن کمیٹیوں اور یونین کونسلز میں صفائی کے نظام کو بہتر بنایا جائے اور تمام ریٹائرڈ ملازمین کی تنخواہیں اور بقایا جات فوری دی جائیں۔ اجلاس میں ریونیو افسران، عمرکوٹ میونسپل کمیٹی کے سی ایم او، ٹاؤن کمیٹیوں کے افسران اور یونین کونسلز کے عملداروں نے شرکت کی۔ لاڑکانہ ڈوگری شہر کے رہائشی این جی او ملازم عبدالحفیظ تھیم کی مبینہ گمشدگی کے خلاف ورثہ نے احتجاج کیا ہے۔ لاڑکانہ این جی او ملازم عبدالحفیظ تھیم کی مبینہ گمشدگی کے خلاف ورثہ نے ایس پی چوک شاہراہ پر دھرنا دیا اور اسے بلاک کر دیا، جبکہ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ کارروائی مبینہ طور پر کراچی پولیس نے کی ہے۔ ہمیں بتایا جائے کہ کس جرم میں اور کون کہاں لے کر گیا ہے۔ ورثہ کا مطالبہ ہے کہ عبدالحفیظ تھیم کو ڈھونڈ کر واپس لایا جائے، ورنہ اس سلسلے میں احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ بھاول نگر ضلع پولیس آفیسر فیصل گلزار کا تھانہ گھمنڈ پور میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ڈی پی او بھاول نگر نے کھلی کچہری میں موجود تمام شہریوں کی درخواستوں کا بطور تفصیلی جائزہ لیا اور ان کی شکایات سنتے ہوئے کچھ مسائل موقع پر ہی حل کر دیے، جبکہ پیچیدہ معاملات کے حل کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دی۔ ڈی پی او نے احکامات جاری کیے کہ میرٹ پر تفتیش یقینی بنا کر جلد از جلد رپورٹ پیش کی جائے۔ اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری میں آئے سائلین اور شہریوں کے مسائل خود سنتا ہوں اور ان کے ازالے تک متعلقہ افسران سے میرا مسلسل رابطہ بھی رہتا ہے۔ صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈاکٹر اختر ملک نے گجر خان، سوہاوا، ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو جہلم کا دورہ کیا ہے۔ تمام سیکشنز میں
दिए गए तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया है, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल जहलम में शुरू किए जाने वाले 3 नए मंसूबों का भी जायजा लिया। सोहावा THQ में सहूलियात के फुकदान पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने CEO के हिदायत दी है कि अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जाए, 1 हफ्ते में सर्जरी की सहूलियात शुरू की जाए। सेहत आमा की सहूलियात मुहैया करने में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, आपने मुतालबे तो सारे आपने खुद बता दिए, तो मैं समझता हूँ कि मेरे आने का मकसद भी यही था और इन हॉस्पिटल्स को विजिट करने का कि यहाँ पे जो डेफिशिएंसीज हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, हम उनको ओवरकम कर सकें। मैंने CEO साहब को हदायत जारी कर दी हैं कि यहाँ पे सर्जन का बंदोबस्त करें, अगर परमानेंट नहीं हो सकता तो कम से कम टेम्परेरी इनकी कोई रोटा ड्यूटी लगा के इनको यहाँ पे भेजें। दूसरी बात ये कि अभी अठाप पे भी हमने ओपन की हुई थी सीटें कि जो वॉक-इन इंटरव्यू है जहाँ पे जो करना चाहता है। शहरनामे का सिलसिला जारी है, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएं खबर टोपरटेक सिंह से, जहां पर इंसदाद डेंगू का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत DC टोपरटेक सिंह मोहम्मद अरशद भद्दर ने की। इस इजलास में तमाम सरकारी महकमों के ज़िले सरबराहान के अलावा दीगर लोग मौजूद थे, जिनमें DIO मोहम्मद शहबाज अंसारी, AO इंफॉर्मेशन इलियास अकरम समेत सीनियर सहाफ़ी मकबूल तारिक और दीगर ने शिरकत की है। इजलास के शुरका को CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा ने रबा हफ्ते में इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर के बारे में आगाह भी किया है। यहाँ पर आपको बताएं कि इंसदाद डेंगू मुहिम के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। इस इजलास से खिताब करते हुए DC मोहम्मद अरशद भद्दर ने कहा कि तमाम ज़िले अफसरान इंसदाद डेंगू मुहिम और इससे मुतालिक इंडोर और आउटडोर सरगर्मियों को तेज़ करें और इंसदाद डेंगू मुहिम की SOPs पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाएं। दादू में अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए अल्लामा आई काजी लाइब्रेरी से सिंध प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई है। रैली में सियासी और समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी और आम शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि रैली के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे दर्ज थे। रैली में अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं बुलंद होती रहीं। इस मौके पर समाजी रहनुमा सरदार रजब शाहानी ने कहा कि अवाम के लिए जानें निछावर करने वालों को पाकिस्तानी अवाम अफवाज पाकिस्तान के जवानों को अपने दिलों में बसा लिया है। यहाँ आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर इमरान हुसैन रांझे कहते हैं कि ड्रग कवानीन के खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब करने वाले मेडिकल स्टोर्स मालिकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। जबकि डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि इंसानी सेहत से खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है और ज़िले इंतजामिया सेहत आमा के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी। इजलास में CEO हेल्थ समेत महकमा सेहत के इंतजामी अफसरान और बोर्ड के दीगर अराकीन ने भी शिरकत की है। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।